بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور بڑے اہم مسئلے کی طرف جو توجہ دلانا چاہیں گے وہ ہے سر درد۔ ہمارے پاس سر درد کے بہت مریض آتے ہیں، اکثر سب کلینکس پہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ایک جو کلینک کسی ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتے ہیں تو ان میں سے 20% میں سر درد کی شکایت ضرور ہوتی ہے، یعنی 100 میں سے 20 مریضوں کو سر درد کی ضرور شکایت ہوتی ہے۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، صرف سر درد ایک بیماری بھی ہے اور ایک علامت بھی ہے کہ جی کس وجہ سے بھی ہو رہا ہے، اور ایک بیماری بذات خود بھی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، تو یہ عام لوگ بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی کیوں سر درد ہو، اور ان میں برے برے خیالات آنے لگتے ہیں کہ جی دماغ میں کوئی خدا نخواستہ نس نہ پھٹ جائے، کوئی کینسر نہ ہو، کوئی ایسی خطرناک چیز نہ ہو کہ ہماری زندگی کو خطرہ ہو۔ تو وہ ٹینشن پریشانی اور ان کو سر درد میں جو اضافہ کرتی ہے، اور وہ بہت سے ٹیسٹ اور ادھر ادھر یہ وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سر درد کیوں ہوتا ہے۔ سر درد کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی عورتوں میں 5% عورتوں میں سر درد ہوتا ہے، اور 2.5% جو نا یعنی 2.5% مردوں میں یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ایک بڑی ہی کامن مسئلہ ہے، یہ کافی مطلب 100 میں سے 5 دیکھ لیں کتنے لوگ بنتے ہیں تو جن کو ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جی آیا اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کون سا سر درد جو سادہ سا ہے اور کس میں خطرناک ہے، اور اس میں کیا علامات اور کیا کرنا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو سب سے کامن جو سر درد ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹینشن ہیڈک، یعنی ٹینشنیں، پریشانیاں، سوچیں، خیالات، اکنامیکل مسائل، گھریلو مسائل، کاروباری مسائل، اکنامیکل مسئلے، مطلب سارے مسئلے جب لمبے عرصے تک رہتے ہیں تو وہ ایک سر درد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ لمبے عرصے تک یاد رکھیں کہ وہ سر درد تھوڑا سا زیادہ ہم کہتے ہیں خطرناک ہوتا ہے جو لگاتار رہتا ہے، جب بار بار ہوتا ہے۔ اگر کبھی کبھار دیکھو، کبھی سر درد ہوئی، ٹینشن ہو گئی، جو اہمی وقتی طور پہ تھکاوٹ ہو گئی، نیند نہ آئی، یہ وقت سر درد ہوا، وہ ختم ہو گیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ لگاتار رہتا ہے تو پھر ایک وہ مسئلہ ہے، تو اس پہ ہمیں جو نا وہ محتاط رہنا چاہیے۔ تو یہ ٹینشن ہیڈک ایسا ہے جو ٹینشنوں، پریشانیوں اور کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ سر کے ایسے پٹی سی جیسی نہیں ہوتی، ایسے دباؤ سا ہوتا ہے، اور ایسے سن ہو جاتا ہے سر، اور ڈل پین ہم کہتے ہیں کہ ہلکا 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 درد ہوتا رہتا ہے، جو جس کو بلکہ آدمی بہت شدید درد نہیں ہوتا لیکن ہلکا ہلکا اس کو تنگ کرتا رہتا ہے، پلس اس کی گردن، کندھے اور جسم میں بھی درد ہوتا ہے، سارے جسم میں درد ہوتا ہے، زیادہ اس کے ساتھ درد ہوتا ہے، جس وجہ سے اس کو وہ پریشان رہتا ہے، اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کوئی خطرناک ہو۔ تو اب یہ اس کی ٹینشن میں اور اضافہ کر دیتا ہے، جس وجہ سے سر درد اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی جو اور اس کے علاوہ کوئی علامت نہیں ہوتی، اور یہ بیچ میں وقفوں وقفوں سے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ کوئی ٹینشن، پریشانی، سوچ ہوگی تو زیادہ ہو جائے گا، پھر کچھ وقفے ٹھیک کے بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسے درد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو ریلیکس رہنا چاہیے، ٹینشن نہیں رہنا چاہیے، ریلیکسیشن ایکسرسائز کے لیے ہماری ایک ویڈیو ہے جس میں ہم نے ریلیکسیشن ایکسرسائز بتائی ہوئی ہے کہ جسم کو ڈھیلا، ریلیکس آنکھیں بند کر کے جسم کو ڈھیلا کریں اور ریلیکس رہیں کچھ ٹائم، اور اپنا لائف سٹائل چینج کریں، خوراک کا جو چینج کریں، مرغن، تلی بھنی، یہ کوک، پیپسیاں، یہ وہ چیزیں نہ لیں، اپنے جو ریگولر ایکسرسائز کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، گپ شپ لگائیں، دوستوں سے ملیں، وہ اپنے مسائل جو چیزوں کو شیئر کریں، اس سے بھی یہ کام ہوتا ہے۔ تو اس سے ہے، لیکن اس میں اگر اس ساتھ زیادہ انگزائٹی، ایک ہوتا ہے جنرلائزڈ انگزائٹی یا ٹینشن یا خوف یا ایک ڈپریشن ساتھ ہو سکتی ہے، اگر اس وجہ سے ہے تو پھر ہمیں تھوڑی سی اور دوائیاں بھی لینی پڑتی ہیں جس سے، لیکن زیادہ تر اگر ہم اپنے چیزوں کو چینج کریں گے تو ٹینشن ہیڈیک ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ ذہن پہ سوار نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ایک ہے مائگرین، جو بڑا کامن آتا ہے۔ مائگرین ہوتا ہے درد شکی کا، جس کو کہتے ہیں کہ آدھے سر کا درد، وہ سر کے اس طرف یا اس طرف ہوگا، اور اس میں بڑا ہی ایک دم شدید سر درد ہوگا، اور اس سر درد سے پہلے ہم کہتے ہیں آرا، یعنی کچھ اشارے ہوں گے، جیسے کوئی آنکھوں کے آگے تارے نظر آنے لگ گئے، لائٹیں نظر آنے لگیں، کوئی آوازیں آنے لگ گئیں، یا اس کو روشنی بری لگنے لگ جائے گی، یا آوازیں بری لگنے لگ جائیں گی، تو اس میں وہ پھر ایک دم شدید سر درد شروع ہو جائے گا، اور اس سر درد میں کچھ دیر شدید رہتا ہے، جیسے تیر چل رہے ہوں، اور اس میں
وومٹنگ یا مطلب کہ جی خراب ہوگا متلائے گا، یا اس کو قے آئے گی، اور اس کو روشنی اچھی نہیں لگے، وہ کہے گا لائٹیں بند کر دو، یا اندھیرے میں رہے گا، شور بند کر دو، باہر نہیں جائے گا، اور یہ تھوڑی دیر جو نا اس کا دورانیہ مطلب کہ 1 2 3 گھنٹے سے لے کر مطلب کہ کئی گھنٹے اور دن تک بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اٹیک کی شکل میں آتا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ 2 3 دن کے بعد بھی لگ سکتا ہے اگر کوئی بھی میڈیسن نہ لے آہستہ آہستہ، لیکن وہ شدید درد ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کو متاثر کر دیتا ہے، اور وہ بیچارہ جو کہتے ہیں نا رونے والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر تو کبھی کبھی اس کے اٹیک آتے ہیں، بلکہ کچھ عرصے بلکہ مہینے میں ایک آدھ آتا ہے، یا کوئی 15 20 دن کے بعد ایسے آتا ہے، تو اس وقت تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ زیادہ میڈیسن نہ لیں، پھر صرف وہ جو آ رہا ہوتا ہے جس میں ایسے اشارہ ہوتا ہے کہ درد ہونے لگا ہے، اس کے آنے سے پہلے بھی انسان کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ درد ہونے والا، تو وہ پھر ایک گولی ہوتی ہے، ڈاکٹر کو مشورہ کریں، اس سے وہ ایک ٹیبلٹ اس وقت لے لیں تاکہ درد ہو ہی نہ، تو وہ پھر ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ جینیٹیکلی پری ڈسپوزڈ ہوتا ہے، یعنی اس میں پیدائشی جو موروثی ہوتا ہے مطلب خاندان میں، تو وہ تو نہیں ہے کہیں ایسا، اور اگر اس میں ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے۔ اسی طرح پھر اگر کسی کو نیا مائگرین شروع ہوتا ہے اس میں بھی پھر محتاط کچھ ٹیسٹ کروانے چاہیے، جیسے سی ٹی اسکین وغیرہ، یا کوئی ایم آر آئی وغیرہ دیکھنا چاہیے، پلس الیکٹرولائٹس دیکھنے چاہیے، شوگر اگر کوئی شوگر بلڈ پریشر یہ وہ مسئلے نہ ہوں، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ لیکن اگر اس کے اٹیک بار بار ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی اور اس کی کاروبار اور اس کی جو لائف جو متاثر ہو رہی ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے آج کل میڈیسن ہیں جو کچھ عرصے کے دی جاتی ہیں 2 3 مہینے کے لیے، اور اس میں وہ ٹھیک رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ سو میڈیسن کو ودرا کر لیا جاتا ہے اور موسٹلی ٹھیک ہی رہتا ہے۔ لیکن اس میں یہ لمبے عرصہ چلنے والا یہ بھی مسئلہ ہے، اور اس میں محتاط رہنا چاہیے، اس میں کچھ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے۔ اب تیسرا ایک درد ہے جس کو کہتے ہیں ٹرائجیمنل نورولجیا۔ ٹرائجیمنل نورولجیا ایک نرو اعصاب ہوتے ہیں دماغ سے نکل کے ایسے ہمارے جو نا آنکھیں، دانت، اور یہ ہمارے چہرے کو ایسے وہ مطلب نرو سپلائی ہوتی ہے۔ اب اس ٹرائجیمنل نورولجیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہ مریض کھانا کھاتا ہے، یا دانت سے کوئی چیز چبائے گا، یا ایون برش کرے گا، یا ایون پانی پیے گا، یا ہاتھ ایسے لگائے گا، اس کو شدید درد ہو جائے گا، ایسے جیسے کسی نے تیر جو چبو دیا، تو وہ اس کی یہ درد ایسے آنکھ اور یہ گال اور یہ دانت ایسے سارے جائے گا۔ کئی لوگ اس درد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں "او دانت خراب ہو گیا"، دانت نکلوا دیتے ہیں، 2 2 3 3 دانت نکلوا دیتے ہیں، لیکن درد ہوتا ہی رہتا ہے۔ دس یہ ٹرائیجیمنل نورالجیا ہوتا ہے، جس وجہ سے دانت میں وہ درد جاتا ہے، دانت کی خرابی نہیں ہوتی، دانت میں جاتا ہے، آنکھ میں جاتا ہے، اور یہ گالوں میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ نم ایسے لگے گا جیسے وہ سو گئے ہیں، اور اس میں وہ درد ہوگا، کھائے پیے نہیں جاتا، اس طرح سے وہ کچھ نہیں کر سکے گا، برش نہیں کر سکے گا، تو یہ ایک اس کے میں بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے بھی کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ٹرائجیمنل نورلجیا میں بھی دماغ کے کچھ ٹیسٹ ہونے چاہیے جو کہ اس کو دیکھیں گے کہ اس کی وجہ تو نہیں ہے، کہیں سے نرو دب تو نہیں رہی جس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، پلس اس میں بھی کچھ دوائیاں ہیں جو نرو کو جو جس کو کہتے ہیں نا سن کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد درد یہ کم، اس کی دراصل ایکسائٹیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کو تھوڑا سا ویسے کریں گے تو ایکسائٹ ہو جاتی ہے، اور وہ درد ہونے لگتا ہے۔ پلس اس کا آج کل کچھ اور بھی ہے کہ جی اس میں انجیکشن لگاتے ہیں، یا اس کی اور ٹریٹمنٹ بھی ہیں کہ جی جس سے وہ سرجیکل ٹریٹمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ ٹیسٹ کروانے چاہیے کہ خدا نخواستہ نرو کا کوئی پرابلم یا ایسا تو نہیں ہے۔ یہ ایسے درد ہیں۔ ایک اور درد ہے جو جس کو کہتے ہیں کلسٹر ہیڈک۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک آنکھ ایسے جو درد ہے وہ ایسے کھنچ جائے گی، پیچھے کو جائے گی، سوجن ہو جائے گی، لال ہو جائے گی، اور درد ایسے ہوگا، ادھر ہی رہے گا۔ اس میں ٹریجیمنل میں، دانت میں، گال میں، یہ سارے ادھر ہوگا، اس میں صرف آنکھ کے ایسے پیچھے ہوگا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے یہ زیادہ تر معلوم نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی جو آنکھ کا مسئلہ ہو، یا دماغ کے اندر پیچھے جو اس کی جس کو کہتے ہیں نا بلڈ سپلائی ہے جو ایسے، لیکن ابھی اس کے کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی کچھ دوائیاں ہیں جو میں دوائیاں بتانا نہیں چاہتا اس لیے کیونکہ وہ مریض سے خود ہی سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، کیونکہ اس میں دیکھنا چاہیے ڈاکٹر کو، مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے مشورہ کریں، اور یہ جو ایک کامن ان کو کہتے ہیں پرائمری ہیڈ ایک، جو مطلب کہ بذات خود بیماری ہوتی ہے اور کسی اور وجہ سے نہیں ہوتی۔ اب ایک سر درد ہوتے ہیں جو کسی اور وجہ سے ہوتے ہیں،
تو وہ اس میں بھی وہ بہت سارے ہیں، جیسے جیسے ہمارے اگر سائنوسائٹس ہے کہ نزلہ الرجی کسی کو رہتی ہے تو اس وجہ سے سر درد ہونے لگ جائے گا، نزلہ زکام کیرا وغیرہ جس کو کہتے ہیں گلے میں بلغم گرتی ہے، اور یہ سائنسز ہمارے یہ ہوتے ہیں، ان میں ہڈیاں جو ہے نا، یہ ہڈیاں یہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں، تو ان کا تعلق ناک سے ایسے ہوتا ہے، اگر ناک میں جو ادھر انفیکشن ہوگی تو ان میں بھی انفیکشن جا جاتی ہے، اور اس کی جھلیاں جو متورم ہو کے وہ درد ہونے لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں سائنوسائٹس۔ تو یہ بھی ایک بہت ہے ہمارے سرد علاقوں میں خاص طور پہ، اور یہاں بھی بچے یہ وہ چونکہ محتاط احتیاط نہیں کرتے، اور ان کو نزلے زکام رہتے ہیں، اور پھر وہ انفیکشن ہو کے وہ یہ ایک یہ بھی ایک سر درد کی بہت بڑی وجہ ہے، جس کو سائنوسائٹس جس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کئی دفعہ کانوں کی وجہ سے، کان اگر انفیکشن ہو جائے، یہ کان کا بھی جو ایسے ایک نالی گلے تک جاتی ہے، اگر گلے زیادہ خراب رہیں، کسی کو ٹونسلس ہوں یا گلا اکثر خراب رہتا ہو، تو اس کے کان میں انفیکشن جا سکتی ہے، اور وہ اوٹائٹس میڈیا یا اس کے جو میسٹرائڈائڈس جس کو یہ ہڈی ہے اس میں انفیکشن ہو تو وہ بھی سر درد ہو جاتی ہے، یہ سیکنڈ مطلب کہ اس میں، تو یہ اس کا بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ وجہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر اگر کسی کو، جی ہمارے یہ بڑا رہتا ہے کہ جی سر درد رہتا ہے جی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں تو بلڈ پریشر زیادہ، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کبھی نہیں ہوا، لیکن وہ ہوتا ہے بلڈ پریشر، اسی وجہ سے سر درد ہوتا ہے زیادہ۔ تو یہ ایک دیکھنا چاہیے کہ بلڈ پریشر تو نہیں زیادہ جس وجہ سے لگاتار سر درد رہتا ہے، اس کی نشانی یہی ہوگی کہ جب بلڈ پریشر کی دوائی لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہیں لے گا زیادہ ہوگا تو بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے گا، تو درد بھی ہونے لگ جائے گا، تو یہ ایک بھی بڑی وجہ ہے۔ دوسرا ایک اور ہے کہ دور کی نظر اگر ہماری کمزور ہو، ہوتا کیا ہے کہ اگر دور کی نظر کمزور ہے تو دور کی چیزیں انسان ایسے آنکھیں ایسے کر 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 کے دیکھتا رہے گا، تو اب ایسے کرے گا تو یہ آنکھوں کے مسل پہ دباؤ پڑے گا، اور وہ دباؤ لگاتار ٹینشن اور دباؤ کریٹ کرے گا، جس وجہ سے سر میں درد ہونے لگ جائے۔ تو اگر دور کی نظر کمزور ہے تو ضرور اینک لگائیں، اس ہر وقت اینک لگائے رکھیں، شرم کی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں میں پھر جو عورتوں میں خاص طور پہ کوئی ہے کہ ماہانہ ماہواری جب آتی ہے تو ان دنوں میں ان کو ہارمون امبیلنس کی وجہ سے درد ہونے لگتا ہے، بلکہ ماہواری کے کچھ دن پہلے ان کو درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی جو مینسٹرل مائگرین کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہارمون پرابلمس یا اور کوئی ہارمون ایسٹروجن وغیرہ متاثر ہوتی ہیں یا اس سے بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جو جو اور لیڈیز جو برتھ پلس لیتی ہیں ان میں بھی سر درد ہو سکتا ہے، پریگنینسی کے دنوں میں بھی تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جی ان کی سر درد۔ اسی طرح کچھ لوگ جو میڈیسن کا اوور یوز کرتے ہیں، زیادہ دوائیاں لیتے ہیں سر درد کی، جوڑوں کے درد کی، فلاں درد کی، اب ان کو بھی ایک دوائیوں کی عادت پڑ جاتی ہے، اب وہ ان دوائیوں میں کمی بیشی ہوگی تو ان کو درد ہونے لگ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک دیکھیں کہ یہ کوئی میڈیسن اوور یوز تو نہیں ہو رہی، تو یہ چیزیں بڑی خیال رکھنے کی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی لوگ زیادہ چائے وغیرہ پیتے ہیں، کیفین وغیرہ زیادہ لیتے ہیں، ان میں بھی جب اگر اس کی کمی ہوگی، بھلے ایک کپ نہیں، اگر 4 5 کپ رو لیتے ایک نہیں لے گا تو سر درد ہو جائے گا، تو یہ خیال رکھیں جی، تو کیفین کم سے کم لینی چاہیے۔ اسی طرح کچھ زیادہ تھکاوٹ ایکسرشن ہو جائے، مطلب کہ بہت زیادہ کام کر کر کے یا سفر کر کے یا ورزش کر کے یا کوئی کھیل کے زیادہ، اس میں بھی سر درد ہو سکتا ہے کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، یا خوراک کی کمی ہو جاتی ہے، یا کوئی اس میں تھکاوٹ کی وجہ سے سر درد ہونے لگتا ہے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی اگر جو کئی دفعہ انسومنیا مطلب کہ نیند نہیں آتی، نیند پوری نہ آئے تو اس وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے، تو نیند کو پورا کرنا چاہیے، تو یہ بہت ساری وجہیں ہیں۔ اور ایک اور جو خطرناک ہیں وہ ہیں کہ ہیڈ انجری اگر ہو جائے کسی کو، سر میں چوٹ لگی ہوئی ہو، اب اس کے اندر کوئی خدا نخواستہ بلیڈ ہے یا کوئی خون جم گیا ہے یا اس کی وجہ سے بھی سر درد رہتا ہے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جی ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر کوئی سر درد ہے تو اس کے ٹیسٹ وغیرہ یہ وہ کروانے چاہیے۔ اسی طرح کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اسپائنل انجیکشن لگتے ہیں، کمر میں انجیکشن لگتے ہیں، جب اس کا پانی لیا ٹیسٹ کے لیے لیا یا تو ان کو بھی درد ہونے لگتا ہے، کیونکہ ان کی جو سر میں فلوئڈ ہے، اسپائنل فلوئڈ جس کو کہتے ہیں، وہ کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے سر درد ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو انکیفلائٹس ہو جائے، سیریبرل جو انفیکشن ہو جائے، کوئی دماغ کی میں جس کو کہتے ہیں نا ریشہ جو یہ وہ، اس وجہ سے بھی سر درد رہنے لگتا ہے، اور وہ سر درد جو لگاتار رہتے ہیں اور شدید ہوتے ہیں، اور اس کے اندر انسان کی جو جس کو کہتے ہیں نا اس کی
کانشیس لیول بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہوشیار چلاک اتنی اس میں کمی آ جاتی ہے جب وہ بے ہوشی میں جو اس میں چلا جائے گا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو خطرناک ہوتی ہیں. اب زیادہ خطرناک کون سا یہ کچھ عام لوگ اگر تو چھوٹے چھوٹے سر درد ہیں، تھوڑا بہت جگہ ٹینشن ہو گئی، پریشانی ہو گئی، بخار نہ لگا وقتی طور پہ، اس کی وجہ سے سر درد تو ہو جاتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر لگاتار رہتے ہیں تو وہ کون سے سر درد ہیں جو لگاتار رہتے ہیں اور خطرناک ہیں؟ کیونکہ ہر سر درد خطرناک نہیں ہوتا اتنا. تو زیادہ خطرناک کون سے ہیں؟ اگر شدید سر درد ہو، لگاتار ہو، اگر اس میں الٹیاں قے آئیں، جی خراب ہو، بے ہوشی ہو، یا اس کو چکر آئیں، یا اس کا کانشیس لیول ڈسٹرب ہو جائے، یعنی وہ اتنی اس میں وہ ڈراؤزی جو ایسے اس کو جیسے خماری آتی ہے یہ ہو، اگر ناک سے خون آنے لگ جائے، یا اس کی نظر پہ اثر پڑنے لگ جائے، یا اس کی سانس کو ڈسٹرب ہو جائے، سانس پرابلم ہو جائے، سانس پوری نہ آئے، تو ایسی چیزوں میں پھر وہ یا بلڈ پریشر زیادہ رہے لگاتار، تو یہ سر درد خطرناک ہوتے ہیں. ان میں پورے ٹیسٹ کروانے چاہیے اور متعلقہ ڈاکٹر سے ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی اس کو پھر نگلیکٹ کریں. تو باقی زیادہ ٹینشن پریشانی نہیں لینے چاہیے، کیونکہ زیادہ تر جو ہیں ٹینشن ہیڈک ہوتے ہیں. اب جو اگر ٹینشن ہیڈک ہے کوئی اس کی وجہ نہیں ہے، سیکنڈری ہیڈک نہیں ہے، یعنی پرائمری ہیڈکس ہیں، تو ان میں کچھ چیزیں کرنے کی، ایک تو میڈیکیشن اگر ضرورت ہے تو ضرور لینی چاہیے. اننیسیسری ہمیں نہیں سر درد کی گولی لے لی، فلاں لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ نہیں کرنا چاہیے. یا کچھ کو ہوتا ہے چائے پی لیں ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دراصل کیفین ملتی ہے تو سر درد ٹھیک ہوتا ہے، تو اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. اس کے بجائے تھوڑا سا یہ کریں کہ ریلیکس کریں اپنے آپ کو. اگر ریلیکسیشن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اگر سر درد کی آپ نے ٹیسٹ کروا لیے، سب کچھ ہے، سب ٹھیک ہے، تو پھر جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر ایک کہ ریلیکسیشن. ہم نے ایک ویڈیو کی ہوئی ہے جس میں کیسے باڈی کو ریلیکس کرنا ہے، جیسے وہ ڈھیلا ریلیکس کر کے بیٹھ جائیں، اور جو اپنے آپ کو بالکل ذہن بھی خالی، جسم بھی ریلیکس، اور جیسے میڈیٹیشن کریں، اور جو تھوڑی کچھ دیر یہ عادت بنائیں کہ جی آپ نے اسٹریس یا ایکشیس نہیں رہنا، ریلیکس ہو کے بات کرنی ہے، اور تھوڑی دیر ریلیکسیشن کی پریکٹس کرنی ہے، اور پھر اپنی زندگی میں بھی ریلیکس لینا. یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹینشن پریشانی جو وہ نہیں کرنا. دوسرا پھر ریگولر ایکسرسائز ضرور ہے. ریگولر ایکسرسائز بھی ریلیکس ہو کے کریں. کچھ لوگ لگتا ہے جیسے کوئی مصیبت میں پڑ گئے ہوں، جو ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ جی اپنی جو متوازن خوراک کریں، اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو، اور اس میں سبزیاں، فروٹ، مناسب سا گوشت. ہم گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں بہت کھاتے ہیں، گھی چکنائی بہت کھاتے ہیں، وہ کم ہونی چاہیے. سادہ سادہ جیسے عربی یا چائنیز ڈشز ہیں ایسی گھر میں بنائیں، اور وہ ہلکے پھلکے کھانے وہ کھائیں. کھانے کے ساتھ پانی نہ پئیں، کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 2 گلاس پانی، کھانے کے 2 گھنٹے بعد 2 گلاس پانی، 8-10 گلاس پانی کے ضرور روز پئیں. تو یہ کریں. اس کے بعد جو اگر کوئی ہارمونل پرابلمس ہیں تو وہ ضرور ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. اپنی نیند پوری کرنی چاہیے. اکثر ہم لوگ بے قاعدہ زندگی گزارتے ہیں، یہ نہیں ہوتا. ایک ریگولر لائف ہونی چاہیے، کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے کھانا ہے، کتنے بجے آرام کرنا ہے، کتنے بجے جو ملاقاتیں، یہ وہ. یہ نہیں اگر رات 2-2 3 ہم دیکھیں، ہم جی فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں. وہ بھئی کیوں سوتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے؟ جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں. تو سو کے 8 گھنٹے کم از کم نیند اپنی پوری کریں. یہ بہت ضروری ہے. لائف سٹائل کو چینج کرنا بہت بہت ضروری ہے. بلا وجہ ایویں جو مین میڈ سٹریسز ہیں وہ نہیں لینی چاہیے. نارمل ایک چیز زندگی جو نا اس کو گزاریں، اور زیادہ ذہن پہ جو نا وہ بہت وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹینشنیں پریشانیاں پالنے کی ضرورت کوئی نہیں. زندگی مختصر ہے. محنت کریں، کام کریں، آگے بڑھنے کی ہو، لیکن انسان کے اندر ایک حسد، جیلسی، لڑائی جھگڑا، دوسروں کو گرا کے آگے بڑھنے نہیں. صحت مند مقابلہ، محنت، مناسب اور حقیقت پسندانہ سوچ، یہ بہت ضروری ہے. تو یہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اور اپنی جو اگر زندگی میں ٹینشنیں، پریشانیاں، سٹریسز آتی ہیں ان کو مینیج کریں اچھے طریقے سے، مشورہ کریں دوستوں سے، گھر والوں سے. چیزیں تو وہ یہ سر درد زیادہ تر مینیجیبل ہے. خام خواہ ذہنی ٹینشنیں پریشانیوں میں نہیں پڑنا چاہیے.